Welcome to all in Siddiqui Info Hub. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے مقدس نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں امتحان کی کامیابی کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو میں ان تمام بچوں کے لیے وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو امتحان دینے والے ہیں یا امتحان دے کر فارغ گھر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ ان کو امتحان میں کامیاب کرے گا اگر وہ اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو کامیابی سے سرفراز کرے گا انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بے شک بہت ہی زیادہ برکت والا اور مقدس ہے، اور اللہ کی کتاب قرآن بے شک قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اگر ہم اپنی ہر مشکل میں قرآن پاک کو اپنا ساتھی بنا لیں تو آپ یقین جانیں کہ آپ کو کسی بھی مشکل کا سامنا ہو تو یہ آپ کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں امتحان میں کامیابی کے وظیفہ کے بارے میں۔ امتحان میں کامیابی کے لیے میں آپ کو بڑا بہترین عمل بتاتا ہوں۔ ویسے تو اکثر آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایسا مجموعہ بتاؤں گا 3 اعمال کا۔ اکثر اوقات مجھ سے یہ جو نوجوان بچے بچیاں امتحان دے رہے ہوتے ہیں پوچھتے ہیں تو یہ 3 اعمال کا مجموعہ ہے، اور الحمدللہ فضل و کرم سے آج تک جس کو بھی میں نے بتایا اس بچے نے مجھے بڑی اچھی خبر دی، اور الحمدللہ اس میں یقینی اللہ کی مدد اور نصرت کا یہ عمل ہے اور یقینی کامیابی کا عمل ہے۔ اور اس میں لیکن ایک بار میں ضرور یہ بتا دوں کہ یہ عمل تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو بھی بچہ امتحان دے رہا ہے وہ اپنی محنت ضرور کرے، اپنی سٹڈیز کو اچھی طرح کرے، اپنی پڑھائی کو ٹائم دے اور اپنی محنت کرے۔ محنت کر کے اچھے امتحان دے کر اس کے بعد پھر ان وظائف کی طرف آئے۔ ایسا تو نہیں کہ عمل ہی خالی ہو، اور وظیفوں سے تو ایسے کام اس طرح تو بات صحیح نہیں ہے۔ بہرحال تو اس میں یہ ہے کہ میں بچوں کو، نوجوانوں کو، بچے بچیوں کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ عام زندگی میں اور بالخصوص امتحانوں کے دن اللہ سے لو لگا لو، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، قرآن کے ذکر کا اہتمام کریں۔ بہرحال امتحان میں کامیابی کے 3 عمل ہیں، 3 اذکار ہیں، 3 وظائف ہیں جو بڑی مجرب ہیں اور الحمدللہ 100% کامیابی کی گارنٹی ہے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ جس دن آپ کا امتحان شروع ہوگا اس کے 3 دن پہلے آپ نے ایک عمل کرنا ہے، اور وہ یہ کہ 3 دن ہر روز 10,000 مرتبہ یا حسیب کا ذکر کرنا ہے، یعنی 3 دن میں ٹوٹل 30,000 مرتبہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے عمل کی باری آتی ہے، اور وہ دوسرا عمل یہ ہے جس دن امتحان شروع ہوگا، جب آپ امتحان دینے جاؤ گے تو صبح فجر کی نماز کے وقت اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر یہ آیت فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد اپنی پینسل، اپنا پین اور جو چیز بھی آپ امتحان میں پیپر کو حل کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں آپ کو اس پر پھونک دینا ہے، اور اپنے سینے پر بھی پھونکنا ہے، اور امتحان دینے کے لیے چلے جانا
کرنا ہے۔ یہ عمل آپ اپنے ہر امتحان یعنی ہر پرچہ دینے سے پہلے ہر روز کرو گے۔ اس عمل کو کرنے کا یقین کرو، اتنا فائدہ ہے۔ جب آپ امتحان کرنے بیٹھو گے، آپ پین کو پینسل کو پکڑو گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذہن میں وہ تمام سبق، وہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں لے آئے گا جو آپ کو امتحان میں لکھنا ہوں گی، اور آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ آپ کو تو اس سوال کا جواب آتا ہی نہ تھا تو آپ نے کیسے لکھ لیا۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے۔ اس عمل کو میں خود آزما چکا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پر بہت زیادہ مدد کی۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ وہ ہر پرچہ جو آپ کو نہ آتا تھا، وہ اسباق جو آپ نے یاد بھی نہ کیے تھے، اس کے باوجود آپ نے ان کو جواب کیسے لکھ لیا، آپ نے اپنا پرچہ کیسے حل کر دیا۔ یہ بات یاد رکھو، جب امتحان دے چکا تو اپنے پرچے پر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر ضرور پھونک دینا۔ جب آپ کے امتحان مکمل ہو جائیں یعنی سارے پرچے دے دیں تو تیسرا عمل کرو گے۔ وہ تیسرا عمل کیا ہے؟ غور سے سنو۔ رزلٹ کے آنے تک یہ کام کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے معیار کے مطابق بلکہ اس سے کہیں بہتر آپ کا رزلٹ آئے گا۔ اور انشاءاللہ اس میں ایک عمل تو ایسا ہے کہ اگر خدا نخواستہ پیپر میں ایگزام میں کوئی آپ کو احتمال ہے کہ غلطی ہو گئی ہے، کچھ اچھا نہیں ہوا، تو آپ کو ان میں سے جو تیسرا عمل ہے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ وہ اس کے لیے تو بالکل ہی بہترین ہے کہ اگر پیپر اچھے نہیں ہوئے، خدا نخواستہ فیل ہونے کا بھی اگر احتمال ہو، تو انشاءاللہ یہ پڑھائی کرتے رہیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن پڑھنے کی پابندی کریں، باوضو رہیں، تو انشاءاللہ ایسی کامیابی ملے گی کہ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ میں نے سینکڑوں بچوں کو یہ آزمایا۔ آپ روزانہ، بچہ ہے یا بچی ہے، نوجوان یا جس نے بھی امتحان دیا ہے، کسی بھی لیول پہ پی ایچ ڈی لیول تک کا کوئی بھی امتحان ہے، امتحان دینے کے بعد رزلٹ کے آنے تک یہ عمل کرے کہ روزانہ کسی بھی وقت ایک جگہ پر بیٹھ کر خشوع خضوع کے ساتھ یعنی فوکس ہو کر اپنے مقصد کو، امتحان میں کامیابی کو ذہن میں رکھ کر رزلٹ آنے تک وہ یہ کریں۔ کہ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے پہلے دو عمل نہیں کیے تو آپ پریشان نہ ہوں کہ میں نے تو پہلے دو عمل نہیں کیے، کیا تیسرا عمل کرنے کے بعد میرا پڑھنے کا، تیسرا عمل کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو ضرور ہوگا۔ اگر آپ نے پہلے دو عمل نہیں کیے تو کوئی بات نہیں، آپ آخری عمل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کا نتیجہ بہت ہی زیادہ اچھا آئے گا۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجہ پڑھیں اور اس میں نیت کریں کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرما دے، اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں۔ اور کسی امتحان میں جو میں نے دیا ہے، اور ان نوافل کی ترتیب تھوڑی سی خاص ہے، وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل یہ آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، تو زوال کا ٹائم نہ ہو، سمجھ رہے ہوں گے یقیناً میری بات کو۔ تو اس میں یہ ہے کہ 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں، اور جب آپ رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم آپ پڑھیں تو اس کے ساتھ 10 مرتبہ نصر من اللہ و فتح قریب، یہ آیت کا ایک حصہ ہے جو آپ نے پڑھنا ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح پھر جب سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے، اور پھر 10 مرتبہ یہی نصر من اللہ و فتح قریب پڑھیں گے۔ اسی طرح پھر اللہ اکبر دوسرے سجدے میں پھر 10 مرتبہ یہ پڑھیں۔ پھر دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو رکوع میں سبحان ربی العظیم کے ساتھ، اور پھر سجود میں اسی طرح 10 مرتبہ، یہ اس طرح تو یہ کل ملا کر 60 مرتبہ آپ یہ پڑھ لیں۔ یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر اپنی ہی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا امتحان اچھا نہیں ہوا، یعنی اگر خدا نخواستہ اتنا خراب امتحان بھی ہو گیا ہے، تو آپ کو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ فیل نہ ہو جائیں، تب بھی آپ یہ پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ میرا ایسا بہترین نتیجہ آ گیا جس کا مجھے یقین نہ تھا۔ وہ عمل یہ ہے کہ صبح فجر کے وقت 2 سنت اور 2 فرض کے درمیان آپ نے یہ ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے، اور اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صبح فرض اور سنت کے درمیان فجر کی نماز میں سنتیں پڑھ کے فرض ادا کرنے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور درمیان میں آپ نے
یہ پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے دو خوبصورت پیارے نام ہیں۔ آپ نے اللہ کے دو نام پڑھ کے آگے کہنا ہے، یا اللہ یا فتاح بحق لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 103 ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ اس طرح پڑھیں گے، یا اللہ یا فتاح بحق لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر 21 مرتبہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر جیسا بھی آپ کا امتحان ہوا کہ آپ کو کوئی بھی احتمال ہے کہ کہیں فیل نہ ہو جائیں، تو اللہ کی اس کلام کی برکت سے انشاءاللہ آپ حیران ہوں گے کہ آپ انشاءاللہ صرف پاس ہی نہیں بلکہ کامیابی کی اس سیڑھی کو پا لیں گے۔ میں نے تینوں اعمال بتا دیے ہیں کہ وہ ذکر بتائے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اللہ کے گھر سے ایسے خوش ہوں گے، آپ کو ایسی خوشخبری آئے گی کہ آپ الحمدللہ 100% کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کی جو امیدیں ہیں ان کے مطابق ہی آپ کا رزلٹ آئے گا، بلکہ انشاءاللہ اس سے بہتر آئے گا 100%۔ اللہ پاک آپ کو امتحان میں ایگزامز میں کامیاب کرے گا۔ اس کے ساتھ نماز 5 وقت کا اہتمام اور وضو کا اہتمام اور قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کا اہتمام ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کو ہر میدان میں کامیاب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بچوں کو کامیاب و کامرانی نصیب کرے، اور ہمارے بچوں کا اور ہمارے بچیوں کا اللہ تعالیٰ نصیب اچھا کرے، اور ہر والدین اپنی اولاد کو کامیاب ہوتا دیکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔